ذرا آپ کو ایک سنیپ شاٹ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے نام لے کر بتایا کہ کن کن کو ہراساں کیا جا رہا ہے اس وقت. جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا ایاز میر کنٹرول نہیں ہو سکتا، اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے، یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا. عمران ریاض خان، ارشد شریف، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی. صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. سبی ابراہیم، جمیل فاروقی، عدنان عادل، عارف حمید بھٹی اور ڈاکٹر معید پیرزادہ. خوف پھیلایا ہوا. یہ سب لوگوں کا نام لیا کہ خوف ایک پھیلایا ہوا ہے، ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روف کلاسرا صاحب، ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو آپ نے دیکھا ہی، خود ہی دیکھا ہوگا. ایک ہمارے سینئر بزرگ بھی ہیں لیکن سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو واٹ؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ افسوسناک اگر میری جرنلسٹک کو لائف میں واقعہ کیا ہوا ہے، مجھے بھی ہو گئے اسلام آباد میں کوئی میرا خیال 25 سال، تو جو کچھ ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ میرا خیال ہے افسوسناک اور انتہائی بھیانک چیز میڈیا میں نہیں ہو سکتی تھی. اسپیشلی پچھلے اگر آپ اس میں دیکھیں، میرا خیال ہے اس کو 90s کے بعد یہ مان لیتے جنرل جا کے دور میں شاید یہ چیزیں ہوتی ہوں گی. سنتے بھی آئے ہیں کہ اس وقت یہ جرنلسٹوں کے ساتھ ہوا، انہیں کوڑے مارے گئے، ان کو وہاں پہ آپ کو یاد ہو شاہی قلعے میں رکھا گیا. چلو کہ مارشل لا تھا، ایک دور تھا، لوگوں نے اس کو بھی بھگتا، صحافیوں نے اس وقت بھی اس کی پرائز پے کی. لیکن کبھی یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ اس طرح ایاز امیر جیسے بڑے ایک جرنلسٹ جو ہیں، ایک قداور، اور ان کا میں ذاتی طور پر بہت بڑا ایڈمائرر ہوں. اور اگین میرا خیال سارے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے ایڈمائرر ہیں. ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں، جو انہوں نے تقریر کی، میری بیوی کہتی ہے میں تو اس کو سن کے تھک نہیں رہا تھا کہ میں 3-4 دفعہ سنی ہے وہ تقریر. نہیں وہ بڑا آدمی ہے. اور اسپیشل جن لوگوں نے ان کے ڈان میں، مسلم میں، یا اس کے بعد دا نیوز میں ان کے کالمز پڑھے ہیں، وہ نسل تو ان کی بڑی ایڈمائرر ہے. ان کو میرا خیال ہے ایک لیجنڈ کی حیثیت ہے. اچھا پچھلے آپ اس میں دیکھیں 40 سالوں میں حکومتوں کو آ کے شکایتیں رہتی ہیں، بہت سارے جرنلسٹوں سے رہتے ہیں. جیسے ابھی آج عمران خان صاحب نے بھی نام لیے، ارشد کا نام لیا، عمران کا لیا، صابر شاکر، دیگر میں ہم نے دوستوں کا سنا صاحب کے جن کے ساتھ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، جن ہاؤنڈنگ جن کی جا رہی ہے. ماضی میں آپ یہ کام کرتے تھے، ہوتے تھے، یہ نہیں کہ حکومتیں شریف تھیں، آپ عمران خان صاحب کی حکومت میں اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں یا باقی تھے، وہ مار کٹائی نہیں ہوتی تھی. اگرچہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دور میں کچھ جرنلسٹوں کو اٹھایا گیا تھا، کڈنیپنگ ان کی بھی کی گئی تھی، ان پہ بھی اٹیکس آئے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے تھے. اور خان صاحب اس وقت کہتے تھے مجھے نہیں پتا کہ کب ہوا، کیسے ہوا. آپ کو یاد ہوگا اپنے دور میں خان صاحب یہ چیزیں ایکٹ کرتے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جا کے کوئی انٹرویو والا پوچھ بھی لیتا تھا خان صاحب سے، کہتے اچھا یہ کب ہوا، کیسے ہوا، میرے نالج میں تو نہیں ہے. ان کے دور میں 3-4 واقعات جو ہیں بڑے ہوئے تھے اور مجھے نہیں یاد پڑتا انہوں نے اس کی سچ کوئی انہوں نے مذمت کی. اور لیو الون کے پرائم منسٹر تھے، اس پہ ایکشن لیتے. سو ساری حکومتیں ایک پوائنٹ پہ تو وہ ہیں کنفرم ہے کہ جو جرنلسٹ ہمارے خلاف بات کرے گا وہ ڈیفائی کرے گا، ہماری لائن نہیں لے گا، ہم اس کے پیچھے جائیں گے. حکومتیں کرتی ہیں آپ؟ بالکل کرتی، ساری کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ ہمارے ساتھ یہیں پہ کولیگ ہیں. ایک چیز میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، بعض لوگوں کو ٹھیک ہے آپ ان کو مارتے ہیں جی، مجھے جی 2 چپیٹے مارے ٹھیک ہے جی، فیئر انف، کسی اور کو مار لیں. یہ جو ایاز امیر جیسے یہ قداور لوگ ہوتے ہیں، یا جیسے ضیاء الدین صاحب تھے، جیسے میں کہتا ہوں شاہین صفائی صاحب تھے، یہ اس لیول کو، یا آپ ان کو دیکھیں نصرت جوید صاحب تھے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ نے چپ کروانے کا طریقہ مار پیٹ نہیں ہوتی، آپ ان کے انگیجمنٹ ہوتی. اچھا انگیجمنٹ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، نہیں بھی مان رہے پھر اس کے بعد اخبار مالکان ہیں، آپ کے میڈیا ہاؤسز چینلز ہیں، ان کے مالکان سے بات کرتے ہیں، آپ ان کے شوز بند کروا دیتے ہیں، آپ ان کو وقتی طور پر ڈمپ کروا دیتے ہیں. آپ پہ بھی ہوتا، آپ کو اپنا یاد ہے آپ کے خلاف کیسے کیا گیا تھا جب آپ کو جانا پڑ گیا تھا یہاں سے. یہ سب کے ساتھ ہوتی ہے چیزیں، کوئی نئی چیزیں نہیں بتا رہا. اور پلس جو اچھے چینلز ہوتے ہیں، اچھے یہاں پہ میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں، وہ اپنے ایسے بندوں کو جو انڈر تھریٹوں باہر بھیج دیتے ہوتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے انہوں نے شاہین صفائی صاحب کو بھیج دیا تھا ڈان نے کہ آپ واشنگٹن چلے جائیں، یا عامر متین جیسی کلاس کے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کو باہر بھیج دیتے. ناصر ملک کو باہر بھیج دیتا. اس کے بعد میرا خیال ظفر عباس صاحب تھے جب کراچی میں تھے، ڈان کے تھے، اس میں ساری اس کے ہیرلڈ یا اس کے تھے، یہ BBC کے، اگر ان کو تھریٹس آئی تھے تو ان کو اسلام آباد بھیج دیا گیا تھا. ایسے مجھے یاد ہے شاہین صفائی صاحب کو تھریٹس کراچی میں آئی تھی تو ان کو اسلام آباد بھیج دیا گیا. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مینج کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کرتے ہوتے کہ آپ جائیں کسی کو مارنے، کہ ان کو ماریں پیٹیں. اور اسپیشلی ایاز امیر جیسے اس کو لیول کے یہ تھپڑ تھپوڑی والے کام جو ہوتے ہیں ہمارے جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں نا، اس نصرت جوید صاحب کی زبان میں 2 ٹکے کے جو ساتھی ہوتے ہیں، یہ بھی کہا ہمارے ساتھ کر لیتے ہیں، طریقہ بھی بتایا کیا کرنا ہے، پھر کہتے ہیں ساڑھے نہ لے کر لو نہ کرو. خدا کس پاسے تکے دیر میں لوگ. آپ اتنے معصوم نہ بنے، آپ کے ساتھ 2-4 دفعہ ہو چکا ہے. میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. مطلب چلیں میں اپنی بتا دیتا ہوں. سو یہ صاف طریقے ہوتے ہیں کہ آپ جاتے ہوتے ہیں، کسی کے شوز بند کروا دیں، کسی کو آف ایئر کروا دیں، کسی کا کالم رکوا دیں، کسی کو کچھ عرصے کے لیے آپ سائڈ پہ کر دیں. یہ کام نہیں کرتے ہوتے جیسی کلاس کے لوگوں کو جا کے اتنا کچھ کرتے ہیں اور لوگ اف تک بھی نہیں کہتے. اگر یہاں سے ایک آدھی تقریر ہو جائے تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے. یہ آئی تھنک بہت زیادہ عمران خان صاحب نے فیشزم کا لفظ بھی آج استعمال کیا.
اور فیشزم تقریباً یہی ہے اگر اس کی ڈیفینیشن کی جائے کہ کس طرح سول رائٹس، انڈیپینڈنٹ میڈیا، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لوگوں کو روکا جاتا ہے. سو عمران خان صاحب کا جو یہ ہراسمنٹ کا آج انہوں نے ایک بڑا چنک اپنی اس ٹاک کا ہراسمنٹ آف جرنلسٹ کی طرف دیا ہے، نام لے کر دیا ہے. یو تھنک کہ اب میڈیا پر پریشر بڑھے گا؟ دیکھیں کاشف، پہلے تو ایز اے ڈسکلیمر بتا دوں، عمران خان صاحب کو خود میڈیا پریڈیٹر کا لقب ملا تھا جب وہ ان کا دور تھا. سو ہر ادوار میں یہ کام ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں رؤف صاحب، کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو کھڑے ہو کر کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہمارے ٹائم پہ، اور نسبتاً پیپلز پارٹی کی بہرحال تھوڑی بہتر رہی ہے، مگر مسئلہ ادھر یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں نسبتاً چلیں. اور ایک ہوتا ہے یہ جس کو آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے یہ جس کو کلوز کر رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں. فیکٹ اس کہ یہ اس لیے اتنا زیادہ اٹھ کے ہمیں آبویس لگ رہا ہے یا کھٹک رہا ہے بیکاز یہ اتنے کم دور میں حکومت کے آتے ہی یہ کام شروع ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. ایک نہیں 100 ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں ایک صحافی کے خلاف، اس کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کو کس طرح ٹیلی ویژن سے اس کی سپیس ختم کر دی گئی. کچھ سافٹ آپٹکس تھے نا، یہ تو بھونڈے طریقے ہیں، اٹھا کے مار کٹائی کر دی، اور وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر یہ بھی نہیں، تھوڑا سا مارجن بھی نہیں دیا آپ نے کہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں جب کچھ ہمارے کولیگز آف ایئر ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں مارجن ہوتا ہے کہ یار شاید مینجمنٹ سے نہیں بن رہی تھی، ایون دو وی آل نو کہ کس کو کیوں اٹھایا جاتا ہے، کس کو کیوں جگہ جس کے لیے کم کی جاتی ہے، مگر کہیں نہ کہیں گرے ایریاز چھوڑ دیے جاتے ہیں. ادھر تو اتنے بھونڈے طریقے سے ہو رہا ہے، اتنا اناپولوجیٹکلی ہو رہا ہے، اتنے کم ٹائم میں ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزوں کو ساتھ ملا کے آپ دیکھیں نا تو وہ ایک شاک ویلیو آپ کو مل جاتی ہے کہ واقعی یہ ہو کیا رہا ہے. جمعہ 4 دن ہوئے اس حکومت کو آئے ہوئے، یعنی کہ آپ کے ٹاپ موسٹ جرنلسٹ کے لیے جگہ کم ہو گئی ہے، ان کے لیے ادھر سانس لینا مشکل پڑ رہا ہے. آپ اور یہ will it get worse? Is it not these three things? ایک ٹائمنگ ہے، ایک تو will it get worse? کیا یہ سے زیادہ خراب ہونے جا رہا ہے؟ Nobody seems to be apologizing or caring. I think بالکل it will get worse. واقعات بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ دیکھیں کاشف، ہمارے پاس ہر دور کے اندر ہم جانتے ہیں ہمارے پاس حساس ٹاپکس کے اوپر، قومی سلامتی کے اوپر، اداروں کے حوالے سے ہمارے پاس کتنی سپیس ہوتی ہے. کبھی کبھار وہ بڑی ہو جاتی ہے، کبھی وہ شرنک ہو جاتی ہے، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے. آج کے ٹائم پہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم سوچ کے بول رہے ہیں یا ہمیں کہا بھی جا رہا ہے یہ پریشر بھی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں ارد گرد کیا ہوگا. یہ واضح طور پہ براہ راست پیغامات بھی آ رہے ہیں کہ دیکھ کے بات کیجئے، یہ نہ کیجئے، یہ نہ اٹھائیے، ایسے بات نہ کریں، اس کو اوائڈ کر دیجئے. سو وہ جگہ آج بہت شرنک ہوئی ہوئی ہے جو شاید ابھی سال پہلے تک بھی تھوڑی کھلی ڈلی تھی، ہم بہت کچھ کہہ بھی جاتے تھے. اینڈ آئرنی از کہ یہ کنٹرول آپ کا سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، ادھر تو مادر پدر آزاد ہر کوئی ہوا ہے. جو چیزیں ہم ادھر ریسٹرین خان صاحب نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ اس کے صحافیوں کو بھی یہ کیا گیا.